الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قالوا ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ایک بہت بڑے امتحان کا ذکر کیا ہے، اور وہ امتحان تھا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا. اور وہ بیٹا جو بڑی عمر میں پیدا ہو رہا ہے، منت مرادوں کے بعد پیدا ہو رہا ہے، دعاؤں کے بعد پیدا ہو رہا ہے. 80 سال تقریباً عمر ہے ابراہیم علیہ السلام کی جب بچہ پیدا ہوتا ہے. اور اللہ سے مانگا ربی حب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے نیک اولاد دے. اور جب اولاد مانگے نیک مانگے، تو وہ قرآن نے عدو لکم بھی کہا ہے کہ تمہاری اولادیں تمہاری دشمن ہیں، یہ لکھا ہے. مطلقاً اولاد، صالحین نیک اولاد جو حقیقی معنی میں انسان کو آگے لے کر جاتی ہے، سب کا جا کے بس اس کے نام نیک نامی میں اضافہ کر. ربی حبلی من الصالحین، اللہ فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے کہا بچہ بھی دیں گے تو حلم اور بردباری والا دیں گے. یہ بشارت حلیم، غلام حلیم. حلم اللہ کو بہت پسند ہے، خود اللہ کا نام حلیم ہے. اور حلم میں صبر ضروری ہے. حلیم آدمی میں صبر بہت ہوتا ہے، یاد رکھو. آدمی حلیم ہوگا تو صابر ہوگا. کیونکہ حلم صبر، کیونکہ حلم کسے کہتے ہیں؟ آدمی کو ناگوار چیز پیش آتی ہے، وہ غصے کو ضبط کر جاتا ہے، اس کا نام حلم ہے. جو منہ میں آیا بک دیا، جو ذہن میں آیا کہہ دیا، اور کہا دیکھو جی میں نے تو سنا دی، میں نے یہ کر دیا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. یہ تو ایسی دیگچی کی مثال ہے جو ابل کر اپنے اندر کا مال باہر گرا دے. وہ دیگچی قابل تعریف ہے؟ اب بتاؤ، کسی دیگچی میں سے چیز ابل کر باہر گر جائے تو کیا ابالنے والے تعریف کرتے ہیں کہ اچھا کام ہوا ہے؟ کہتا بہت برا کام ہو گیا. دیکھا جی کتنا دودھ ضائع ہو گیا، کتنی چائے ضائع ہوگی، کتنا سالن ضائع ہو گیا. ابال باہر نکال دینا کوئی کمال نہیں ہے.
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کا وصف بیان، کاظمین الغیظ، غصہ تو آتا ہے لیکن پی جاتے ہیں، پی جاتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسی کیسی باتیں آتی تھیں، آپ کیا کچھ نہیں کر، ایک اشارے کی دیر تھی، وہ شاخ موجود تھے، کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہو، بڑے سے بڑا جرنیل ہو، بڑے سے بڑا کوئی جنگی ماہر ہو، اور 16 کے غلاموں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں تھی۔ آپ کو ایسی بات پیش آتی، صحابہ بتاتے فلاں منافق نے یہ بات کہہ دی، فلاں یہودی نے یہ بات کر دی، تو کیا فرماتے؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھی قوم نے تکلیف دی تھی، فصبرا، اس نے صبر کیا ہے، میں بھی صبر کرتا ہوں۔ دیوار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار دکھا، آپ حکم دیجئے، دانی یا رسول اللہ آپ مجھے چھوڑیے، ابھی اس کی گردن میں قلم کر دوں۔ یہ حلم ہے۔ اللہ فرمایا ہم جس غلام کو جو بچہ دیں گے وہ حلیم ہوگا، بردبار ہوگا۔ اللہ کو وصف بہت پسند ہے۔ پیغمبر سلام نے بخاری شریف میں آتا ہے، سن 6 ہجری میں بحرین کا جو وفد آیا تھا، یہ جو بحران آج کل جو بحرین ہے یہی بحرین ہے، یہ 6 ہجری سے یہ لوگ مسلمان ہیں، 6 ہجری سے۔ ان کے جو سردار تھے ان کے بارے میں رسول فرمایا تھا، تجھ میں 2 خصلتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، ایک ہر کام کو ٹھہر ٹھہر کے کرتا ہے، اور ایک تجھ میں حلم اور بردباری پائی جاتی ہے، اس لیے اللہ تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ بشارت دی، رسول اللہ نے بشارت دی۔ اور پھر اللہ نے ان بستی کو اور بحرین کو یہ اعزاز دیا کہ مدینہ شریف کے بعد سب سے پہلے جو دوسری جمعے کی نماز ہوئی ہے وہ بحرین میں ہوئی ہے، اس کے بعد مکہ شریف میں ہوئی ہے۔ مکہ شریف میں 8 ہجری میں جمعہ شروع ہوا ہے اور بحرین میں 6 ہجری میں شروع ہوا ہے، اور مدینہ شریف میں تو رسول اللہ کے آتے ہی شروع ہو گیا۔ 4 دن بعد پیغمبر سلام کے آنے کے 4 دن بعد جمعہ شروع ہو گیا، کیونکہ پیر کو آپ جو ہے نا وہ قبا کے مقام پر آئے تھے، اور جمعے کو 4 دن کے بعد، یہی تحقیق ہے، بعد نے 14 کا ہے لیکن تحقیق ہے کہ 4 دن کے بعد رسول اللہ جب چلے تو جمعے کی نماز فرض ہو گئی، اور آپ نے تو مدینہ شریف میں تو شروع سے ہی یعنی پہلے جمعے سے ہی جمعہ ہے، اور 6 سال کے بعد جو دوسرے جمعے کی نماز ہوئی ہے وہ بحرین میں ہوئی ہے، اور 8 سال کے بعد جو تیسری جمعے کی نماز ہوئی ہے وہ مکہ شریف میں، جب مکہ فتح ہوا۔ انہیں بخاری میں آتے ہیں اول جمعۃ جمعہ بعد جمعۃ المدینہ، فرمایا کہ جمعۃ فرمایا کہ جواسا، تاکہ ایک جو بحرین کی جو ساحلی پٹی تھی اس میں ہوا ہے، جس کا نام جواسا تھا اس زمانے، آج کوئی اور نام ہوگا، لیکن وہ ساحل تھا، آبادی بہت تھی، کشتیاں آتی جاتی تھی، تجارتی قافلے، لہذا وہاں رسول اللہ نے جمعے کی ایجاد فرمائی کہ وہاں جمعہ پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل صلاۃ والسلام کی پیدائش ہو گئی، اب پہلی ازمائش کے وہاں چھوڑ کر آؤ، یہ واد غیر ذی زرع، میرے گھر کے پاس چھوڑ کر آؤ۔ اب اماں ہاجرہ کا ایمان دیکھیے، بالکل کچھ نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، کوئی اسباب نہیں ہے، یہ جو ہم اسباب پر نظر رکھتے ہیں، اسباب نہ ہو تو کیا بنے گا ہے؟ روٹی کہاں سے ملے گی؟ اب یہ یعنی یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ واقع حقائق ہیں، جس حقیقت کے آج اس حقیقت کے ثمرات ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک ایسی وادی جہاں کچھ بھی نہیں، جب قربانی دی تو اس قربانی کے بعد اللہ کی مہربانی قیامت تک کے لیے حاجیوں پر ہو گئی، قیامت تک کے لیے سب کھاتے روٹی کھا کے آتے ہیں، میں حاجیوں سے کہتا وزن کر کے جاؤ، پھر آ کر دوبارہ وزن کرو کتنے کلو بڑھ گیا تمہارا وزن۔ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر چلے گئے، حکم ربی ہے، پیچھے دوڑی ابراہیم کہاں، ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، چھوٹا سا بچہ، چند دن کا بچہ ہے، اور یہاں تو کوئی بھی نہیں نظر آ رہا ہے۔
اور جہاں خالی جگہ ہوتی تو انسان حق بھی کرے گا نا تو آواز گونجتی ہے وہاں پر، آبادی میں نہیں گونجتی. یہی اگر یہاں کوئی نہ بیٹھا ہو تو اسپیکر کی آواز بہت ہوگی. اب آپ بیٹھے ہیں تو آپ کے کپڑوں میں اور آپ کے کانوں میں جا کر آواز غائب ہو رہی ہے. برآمدے والے بھی کہیں گے ہمیں آواز نہیں آ رہی. جب ابن صاحب نے جواب نہیں دیا تو بخاری شریف میں آتا ہے کہ پوچھا اے ابراہیم اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ جاؤ؟ کہا کہ ہاں. دیکھا نہیں پیچھے، اس لیے نہیں دیکھا کہیں میرا دل نرم نہ پڑ جائے اور اللہ کے حکم میں رکاوٹ نہ ہو جائے. یہ اس لیے دیکھا کیونکہ بچے تھے نا، انسان منہ دیکھے انسان کا دل وہ ہو جاتا ہے. کہا کہ ہاں اللہ نے حکم دیا ہے. یہ الفاظ اما حاجرہ کے اذ لا یضیعنا، پھر ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اور پھر آب زمزم اور پھر کہاں سے کہاں بات چلی گئی اور دعا کی اللہ پوری دنیا کے ثمرات یہاں پر آئیں اور پوری دنیا کے لوگ یہاں پر آئیں. دو دعائیں ہیں کہ پوری دنیا کے پھل، پوری دنیا کے اناج، پوری دنیا کے نعمتیں اس مکہ کی سرزمین پر آئیں اور پوری دنیا کے انسان یہاں آئیں. اور رسول جب مدینہ میں پہنچے، اے اللہ میں اس مدینہ کے لیے وہ دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ لے کی تھی اس کی دعا کرتا ہوں اور اس کی دوہری برکت کی دعا کرتا ہوں. اگر وہاں ایک سا کی برکت ہو تو یہاں 2 سا کی برکت ہو، وہاں ایک شیر کی برکت ہو تو یہاں 2 شیر کی برکت ہو. یہی وجہ ہے کہ مدینہ میں وہ نعمتیں اس سے بھی دوہری ہو جاتی ہیں. اللہ نے دعا فرمائی. ورنہ مدینہ بستی کون پوچھتا تو چھوٹی سی بستی کو، مدینہ کی بستی کو کون پوچھتا؟ آپ کے قدموں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا اس کو. آج پورے عالم سے لوگ جا رہے ہیں، پورے عالم کے ثمرات. ہر وقت آم ملے گا، ہر وقت انگور ملے گا، ہر وقت تربوز ملے گا، ہر وقت. بھائی یہ کیا، ہمارے ہاں پاکستان میں تو آم نہیں، کہاں افریقہ سے آم آ رہا ہے. جب افریقہ ختم ہو جائے تو پاکستان ہندوستان سے آم آ رہا ہے. یعنی کسی وقت بھی کوئی نعمت منقطع نہیں ہوتی اور نہ کسی وقت ثواب منقطع ہوتا ہے، نہ زیارت کرنے والے منقطع ہوتے ہیں. کہتے کوئی ایسا وقت نہیں ہے جس وقت مکہ شریف کا طواف نہ اور سوائے نمازوں کے اوقات ہیں. اس لیے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی نے قسم کھا لی کہ میں ایسی عبادت اگر نہ کروں کہ جو دنیا میں کوئی نہ کر رہا ہو تو میری بیوی کو طلاق. بس بے عقل ایسی اسی باتیں کر لیتے ہیں. اب سب کے بعد جا رہا ہے، سب کہتے بھائی ہم کون سی عبادت بتائیں کہ دنیا میں وہ نہ کر رہا ہو تو روزہ رکھے، تو دنیا میں کوئی روزہ رکھ رہا ہوگا، نماز پڑھے، کوئی زکات دے، کوئی ایسی عبادت نہیں. چلتے چلاتے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کا مسئلہ آیا. کہا کہ بس ایک ہی صورت ہے، اس کو مکہ بھیجو. مکہ شریف میں جب نماز لوگ پڑھ رہے ہیں تو اس وقت طواف کر لے، تو اس وقت یہ اکیلے ہی طواف کرنے والا ہوگا، اس کی بیوی کو طلاق نہیں پڑے گی اور کوئی صورت نہیں ہے. بلکہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک بار سیلاب آ گیا، تقریباً 20 فٹ پانی بھر گیا. 20 فٹ، اب 20 فٹ پانی میں تو آدمی ڈوب جاتا ہے. تو ایک محدث فرماتے ہیں اس وقت بھی جن کو تیرنا آتا تو وہ تیر کے طواف کرتے تھے. کہا کہ میں بھی تیر رہا تھا تو میں نے اپنے ساتھ دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا سانپ، وہ بھی ہمارے ساتھ تیر رہا تھا. نہ اس نے ہمیں کچھ کہا نہ ہم نے اسے کچھ کہا. کہ جب 7 چکر ہو گئے تو وہ وہاں سے چلا گیا. کہا کہ اگر ایسی بھی صورت ہو جاتی کہ انسان طواف نہ کرتے، اللہ دوسری مخلوق کو بھیج دیتا طواف کے لیے. لیکن اس وقت کہا کہ ہم بھی طواف کر رہے تھے تیر کر اور وہ بھی طواف کر رہے تھے. کوئی وقت ایسا خالی نہیں ہے. اسرائیل السلام بڑے ہو گئے. بعض روایات میں آتا ہے 7 سال، لیکن 17 سال کی روایت صحیح ہے. 17 سال عمر ہوئی، 17 سال کی عمر. اب حکم آتا ہے 3 دن خواب دیکھ رہے ہیں، بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. 3 دن نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. یاد رکھو نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. حضرت صحابہ کرام فرماتے ہیں، بخاری شریف میں آتا ہے پیغمبر سلام جب رات کو سوئے ہوتے تھے ہم اٹھاتے نہیں تھے. لم نوقظہ حتی یستیقظ، جب تک خود بیدار نہ ہو سکتا ہے وہی آ رہی ہو اور ہمارے اٹھانے سے منقطع ہو جائے. صرف نماز کے وقت میں اٹھاتے تھے.
اذان ہو جائے بلال آتے تھے اٹھاتے تھے النماز الصلاۃ قائم، نماز کھڑی ہو رہی، اس وقت اجازت تھی ورنہ اجازت نہیں تھی، لیکن نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اس لیے نبی کا دل جاگتا ہے آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا آنکھیں سوتی ہیں، جب دل جاگتا ہے تو خواب میں جو چیز بھی آتی ہے اس کو پوری طرح سمجھتا ہے، ہمارا تو دل بھی سو جاتا ہے، اس لیے ہمارے خواب کی بات معتبر نہیں ہوگی جب تک شریعت تائید نہیں کرے گی۔ ایک آدمی کو خواب دیکھے جو خلاف شریعت کام ہے، کہا جی مجھے حکم دیا ہے، فلاں بزرگوں نے کہا یہ کر لو، پیغمبر سلام نے خواب میں آ کر کہا یہ کام کر لو، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ پیغمبر سلام نے زندگی میں کیا فرمایا، اس کے لیے جو بات ہوگی اس پر عمل کریں گے، اس لیے کہ خواب غفلت کا عالم ہے، پتہ نہیں رسول اللہ نے کیا فرمایا، اس نے کیا سنا ہے، اس لیے خواب کی بات وہ معتبر ہوگی۔ ہاں خواب میں آیا بھی نماز پڑھا کرو، خواب میں آیا بھی سورہ بقرہ پڑھا کرو، اور یہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر خواب میں ایسی بات آئے بھی نماز نہ پڑھا کرو، شراب پیا کرو، ایسے ہی نہیں، پھر وہ دیکھا جائے گا شریعت مطہرہ پر پیش کی جائے گی، کیونکہ ہمارا دل بھی سوتا ہے، ہماری آنکھیں بھی سوتی ہیں، لیکن پیغمبر کا دل جاگتا ہے، آنکھیں سوتی ہیں۔ دل اس لیے جاگتا ہے کہ جب وحی الہی اگر خواب میں آئے تو پوری طرح ادراک کرے۔ 3 دن خواب آ رہا ہے، اب بیٹے سے مشورہ کر رہے ہیں، بیٹے سے مشورہ کر رہے ہیں، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ کہ دیکھیے ابراہیم السلام تو امتحان دیتے آ رہے تھے، ان پر تو ایک امتحان جاتا تھا، دوسرا امتحان آتا تھا، لیکن بچے سے پوچھ رہے ہیں کیونکہ اللہ نے جو کہا تھا فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے حلیم بچہ تجھے دینے کی بشارت دیتے ہیں، اس کے حلم کو آزمانے کے لیے کہ وہ کتنا حلیم ہے جو اللہ نے مجھے بشارت دی ہے، اس کے لیے پوچھ رہے ہیں، ورنہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ نبی کو وہی پر عمل کرنے کے لیے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ دنیا کے سامنے آ جائے کہ جو اللہ نے مجھے غلام حلیم کی بشارت دی تھی وہ کیسا حلیم ہے، پوچھ رہے ہیں۔ بیٹا تو یہ ذبح کرتے دیکھا ہے میں نے، 17 سال کا بچہ ہے، انہوں نے کہا یا لطیف المعصوم، ابا جو دیکھا ہے، جو حکم دیا کہ کرو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ میں نے بتایا نا کہ صبر حلم جو ہے اس کی بنیاد صبر پر ہے، کہا کہ آپ مجھے صابر پائیں گے، مجھے حلیم پائیں گے، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ اور یہ مشورہ دیا کہ جب آپ مجھے ذبح کریں ابا جان تو مجھے الٹا لٹانا، کہیں میرا چہرہ دیکھ کر آپ کے ہاتھ نہ کانپنے لگ جائے اور آپ ذبح میں اور اللہ کے حکم میں کوتاہی نہ کریں، آپ مجھے الٹا لٹا کر میری گردن کو کاٹ دینا۔ ابراہیم السلام نے الٹا لٹایا، اس مینا کے اندر مینا میں لے گئے، الٹا لٹایا اور چھری چلا رہے لیکن چھری چل کے نہیں دیتی، غصے میں چھری کو زور سے مارا۔ چھری نے کہا ابراہیم کیوں مجھے پھینکتا ہے؟ کہا تو چلتی نہیں، کہا کہ جس کے حکم سے تو ذبح کرتا ہے اس کو حکم یہ کہ تو نے ذبح نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ چھریا یہ سارے چیزیں میرے آپ کے نزدیک تو بے جان ہیں، لیکن اللہ کے سامنے بے جان نہیں ہے۔ اللہ کو یہ حکم نہیں دینا پڑتا یہ فلاں کام کرو، پہاڑ کو یہ حکم نہیں ہوتا ہے پہاڑ فرشتوں جاؤ اس پہاڑ کو گرا دو، نہیں، ان منہا لما یہبط من خشیۃ اللہ، اللہ کے خوف سے خود پہاڑ گر جاتا ہے۔ یہ جو لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے خوف سے پہاڑ گرتے ہیں، ویسا خوف طاری ہو جاتا ہے، وہ ٹوٹ کے نیچے گر جاتے ہیں، ہم اس کو لینڈ سلائڈنگ کا نام دیتے ہیں۔ سائنس کسی بھی شے کی ظاہری چیز کو بتاتی ہے اور شریعت اس کی اصل سبب کو بتاتی ہے کہ اس کے پیچھے اصل سبب کیا ہے، اصل سبب کیا ہے اس کے پیچھے۔ چھری نہیں چلی، ذبح کر دیا۔ سید انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ فرماتے تھے ابراہیم السلام نے گردن الگ کرتے ہوئے نہیں دیکھا خواب میں، چھری چلاتے دیکھا تھا، بس جو دیکھا تھا وہ پورا ہو گیا۔ صدق پر رویا، آواز آئی کہ آپ نے خواب پورا کر دیا، خواب پورا ہو گیا۔ جب دیکھا تو جبریل الصلوۃ والسلام آئے ہوئے اور ایک موٹا تکڑا مینڈا، لمبے سینگ، کجلا، یعنی اس کا منہ بھی کالا،
اور اس کے پاؤں بھی کالے، کان بھی کچھ کچھ کالے، بڑی بڑی آنکھیں، خوبصورت. فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ خود ذبح عظیم کر رہے ہیں، ایک عظیم جنت سے بھیجا کہ ہمارے اسماعیل کے بدلے میں اس کو ذبح کرو. بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اس لیے پیغمبر اسلام نے پوری زندگی جو قربانی فرمائی ہے وہ مینڈے کی قربانی فرماتے تھے، اور مینڈا بھی بڑا خوبصورت لیتے تھے، جن میں آنکھ کالی ہوتی، حدیث میں آتا ہے کالی سے دیکھتا تھا، کالی سے کھاتا تھا، کالی سے چلتا تھا. تو اس کی شرح کی رسول اللہ کی اس بات کی صحابہ نے، یعنی اس کی آنکھوں کے بھی کالے جو نا وہ ہلکا تھا، اور منہ بھی اس کے آگے سے کالا ہوتا تھا، اور ٹانگیں بھی اس کی کالی ہوتی تھی، اس لیے کالے سے دیکھتا تھا، کالی سے کھاتا تھا، کالی سے چلتا تھا. اور خوبصورت جانور پر رسول اللہ پسند فرماتے تھے. خوبصورت جانور اللہ کے راستے میں جو کرنا ہے. ہم تو آج مریل دیکھتے ہیں نا، بالکل مریل ہو، سب سے سستا ہو، مریل ہو، بڑی مشکل سے کھا رہا ہے برائلر مرغی کی طرح. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس میں اتنا اسراف تفریح کریں کہ انجیکشن لگے ہوئے جانور لینا شروع کر دیں. انجیکشن لگا لگا کر پہلوان بنائے ہوتے ہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. متوسط قسم کا جانور خریدنا چاہیے انسان. فَإِذَا بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ذبح کر دیا. اس لیے لکھا ہے کہ آج بھی جو انسان قربانی کرتا ہے، یہ بہت اہم بات ہے، بڑی عجیب بشارت ہے کہ ابراہیم السلام نے اپنا بیٹا اسماعیل السلام، جو مستقبل کے پیغمبر تھے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کو ذبح کرنے کے لیے پیش کیا، اور اللہ نے اس کے بدلے میں قربانی مینڈے کو ابراہیم السلام کی جگہ، اسماعیل السلام کی جگہ قربانی کا ذریعہ بنا دیا. تو علماء نے، مفسرین محدثین نے عجیب بات لکھی ہے، آج بھی جو انسان قربانی کرتا ہے اس کو اتنا اجر ملتا ہے جیسے اپنا بیٹا ذبح کیا ہے. سن لو. اور حضور تو بہت ہیں، لیکن یہ عجیب نقطے کی بات ہے جو نص ہے، کیونکہ اسماعیل السلام کو ذبح کر دیا، ان کو کر رہے، اس کی جگہ پر میڈا آ گیا، پوسٹ کا عوض ہو گیا. انہیں تو اپنا بیٹا قربان کرنے کے تیار ہو گئے، اور کر بھی دیا، عمل بھی کیا، زبانی کلامی باتیں نہیں کی. بیٹا بھی تیار، باپ بھی تیار، لیکن حکم ربانی تھا، حکم ربی تھا. آج بھی اگر کوئی قربانی کرتا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا صحابہ اکرام نے، ما ذل اللہ یا رسول اللہ، یہ کیا چیز ہے قربانی؟ کیا چیز؟ کہ سنت ابیکم ابراہیم، ہمارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. قیامت تک کے لیے ہمارے دروازہ کھول دیا یہ کہ ہم تم سے بیٹے نہیں مانگتے، لیکن تمہیں ہم اجر بیٹوں والا دیں گے. گویا کہ بیٹا ہمارے رستے میں حکم. بیٹا قربان کرنا کوئی آسان بات ہے؟ اتنا بڑا اجر و ثواب اس کے اوپر ملتا ہے، جو معمولی بہانوں سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے معمولی بہانوں سے، اور اللہ تعالیٰ میں بہت پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن جب قربانی کا موقع آتا ہے مولوی صاحب سے مسئلے پوچھتے ہیں کہ ہماری جان کیسے بچ سکتی. ماذ الازاہی، کیا چیز؟ سنت ابی ابراہیم. ہمیں کیا ملے گا؟ تاکہ ہر بال کے بدلے میں نیکی. کہا کہ اگر مینڈا اس کے تو بال نہیں ہے، کہا کہ اس اون میں سے جو سانسیں نکلتی ہے، ہر سانس کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. اور قیامت کے دن یہی پل صراط سے گزارنے کا تمہارا ذریعہ بن جائے گا. فرمایا کہ اپنی قربانیوں کو موٹا تازہ کیا کرو. فِنَّ عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ، یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہیں، تمہاری سواریاں پل صراط پر. یہ ابراہیم صلاۃ والسلام نے اتنی بڑی قربانی دی، اللہ نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو، کہ مسلمان جو ہے ابراہیم السلام نے اس امت کے بارے میں پہلے سے بشارت دی ہے. ہمارا محبوب پیغمبر بھی مانگا، جب خانہ کعبہ بنایا، بابا فیم رسول، اللہ کے رسول بھیج دیجیے. گھر بنا دیا، اب آبادی کے رسول بھیجے. اللہ فرمایا اپنا محبوب پیغمبر، آخری پیغمبر بھیجوں گا. قیامت تک یہ خانہ کعبہ آباد رہے گا، قیامت تک کے لیے. اور الحمدللہ روز بروز آبادی بڑھتی جا رہی ہے، روز بڑھ رہی ہے، روز بروز آبادی بڑھ رہی ہے. روز بروز جانے والے پورے عالم سے
یعنی پہلے یہ شوق ہوتا تھا جی کسی کی شادی ہو جاتی، شادی ہونے کے بعد جی سیر کرنے فلانے ملک جانا ہے، فلانے ملک جانا ہے، لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ جی کیا کرنا ہے جی ہمیں حرمین جانا ہے، ابھی حرمین جانا ہے۔ ابھی ہمارے ہاں کسی کی شادی ہوئی ہے تو میں نے سنا، مجھے دوستوں نے بتایا، تو انبیاء بیوی کو والدین نے کہا کہ بھائی ہم تمہیں حج کرا دیتے ہیں، تم دوسرا مال متاع کم لو، ضرورت کا لے لو، ہم تمہیں حج کرا دو۔ نے کہا ہمیں یہ پیکج منظور ہے کہ آپ ہمیں حج پر بھیج دیں۔ یہ دیکھیے دن بدن کیسے عجیب بات ہے، پہلے یہ آج سے پیچھے چلے جاؤ لیکن دن بدن بڑھ رہا ہے۔ اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ تجلی بر کعبہ ہر دم فسود، کہ کعبہ پر تجلی ہر دم بڑھتی رہتی ہے۔ اخلاصات ابراہیم بوس، یہ ابراہیم السلام کے اخلاص کا اثر ہے کہ دن بدن تجلیات بڑھ رہی ہے، جتنی تجلی بڑھے گی اتنی اس کو لینے والے بھی دنیا سے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی کی سنت ہمیں دے دی قیامت تک کے لیے، کیونکہ ہمارا نام ابراہیم سما کو مسلمین، مسلمان ہمارا نام ابراہیم السلام نے پہلے سے رکھ دیا تھا۔ اس آخری پیغمبر کی جو امت آئی اس کا نام ہی مسلمان ہے، حالانکہ ہر امتی، ہر نبی کو امتی مسلمان ہوتا ہے۔ مسلمان کا مطلب ہے فرما بردار، لیکن یہ امت اتنی فرما بردار ہے کہ نام ہی رکھ دیا فرما بردار تھا۔ جیسے کوئی آدمی خوبصورت ہو اس کا نام ہی جمیل صاحب رکھ دے، اس کو کہتے ہیں اسما مسما۔ ابراہیم السلام نے کہا کہ وہ جو امت آئے گی، وہ درمیان میں جو امتیں آئیں گی، اب وہ یہود ہوں، سب سے بڑی امت یہودی، بڑا طویل زمانہ پایا لیکن اپنے نبیوں کو قتل کیا، گستاخیاں کی۔ آج ہم کہتے ہیں جی ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ شہید کر رہے ہیں، یہ تو ایسے بدبخت سے اپنے نبیوں کو شہید کیا انہوں نے۔ نبی کتنا معصوم ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ 70 نبی ایک دن میں انہوں نے شہید کیے، 70 نبی، ان کے اپنے نبی۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیسا ستایا، اب قرآن اٹھا کرتے ہیں کیسا ستایا موسیٰ علیہ السلام۔ قرآن نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا۔ دیکھو ایسے نہ ہو جانا جیسے وہ یہ یہودی تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف جانا، کہ موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے فرعونیوں سے ان کو نجات دلائی تھی۔ ان کو تو ان کا اتنا احسان مند ہونا چاہیے تھا کہ یہ سوچتے بھی نہ نافرمانی کی، لیکن ان سے بھی نافرمانی کی، نبیوں کو شہید کیا، قتل کیا، نبیوں کے جو سچے مصابین تھے ان کو بھی قتل کیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ 75 صبح نبی شہید کیے، اور شام کو وہ نیک لوگ انہوں نے جن نے کہا تھا تم نے غلط کام کیا، شام کو وہ 75 شہید کر دیے جو نبیوں کے نائبین سے ایک دن میں 150 پیغمبر اور پیغمبروں کے جو سچے متے ان کو قتل کیا ہے۔ ان سے کسی رحم کی امید نہیں ہے۔ اس لیے قرآن حدیث میں ان کا علاج صرف ڈنڈا بتایا ہے، کسی قوم کا علاج ڈنڈا نہیں بتایا کہ اس کو قتل کیا جائے گا، وہ سب مسلمان ہو جائیں گے لیکن یہودی مسلمان نہیں ہوگا، اور عیسیٰ السلام کے آنے کے بعد بھی مسلمان نہیں ہوگا، یہ دجال کے پیچھے چلیں گے۔ چنانچہ ان کا علاج حدیث میں آتا ہے، درخت بھی کہے گا میرے پیچھے یہودی ہے فقتل، اس کو قتل کر، پتھر کہے گا میرے پیچھے یہودی اس کو قتل کر، جہاں جب وہ چھپا ہوگا وہ جگہ خود کہے گی میرے پیچھے یہودی اس کو قتل کر، جب تک ان کو تہہ تیغ نہیں کیا جائے گا اس وقت تک سے ان کی نحوست اور نجات دنیا سے ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور آپ کے احتجاجات یہ کافی نہیں ہے، ان کا ڈنڈا علاج ہے۔ تو حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادراک تھا، اور عیسائیوں نے بھی کیا، اپنے پیغمبر کی باتیں چھوڑ کر یہودیوں کے ہاتھوں پر اغوا ہو گئے۔ سارا دین عیسوی جو پیار محبت پر مبنی تھا، کہ عیسائیوں کے دین میں عیسیٰ السلام کے مذہب میں کسی کو کوئی تکلیف پہنچانا نہیں تھا، بلکہ عیسیٰ السلام نے کی یہ نصیحت تھی کہ تمہیں اگر کوئی ایک تھپڑ مارے تو دوسری گال پیش کر دو، تمہیں ایک یہاں بھی مار لیں، لیکن تم نے کچھ نہیں کہنا۔ لیکن ان یہودیوں کے ساتھ مل کر یہ کیا کر رہے ہیں، ان یہودیوں نے عیسائیت مذہب کا بھی بالکل نقشہ بدل دیا، حلیہ بگاڑ دیا اس کا۔
اور یہی کوشش جو اسلام نے بھی کی ہے. یاد رکھو یہودیوں نے اسلام کے لیے بھی کوشش کی، لیکن الحمدللہ ہر زمانے میں علماء کی جماعت، قراء کی جماعت، حفاظ کی جماعت، مجاہدین کی جماعت، سب نے حفاظت کی. وہ قرآن کو سینے سے لگایا، انہیں الفاظ پر محنت کی، زیر و زبر تبدیل نہیں ہونے دیا. کسی نے معانی پر محنت کی، کسی نے کسی چیز پر محنت کی، کسی نے سرحدوں کے اوپر محنت کی. یعنی اس اسلام کو باقی رکھنے کے لیے اتنی محنتیں ہوئی ہیں کہ کروڑوں انسانوں نے اپنی زندگیاں اس پر لگا دی کہ اسلام اپنی اصلی شکل میں قائم رہے. کیوں؟ جو آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی، انا خاتم النبی لا نبی آبادی. لہذا قیامت تک اس دین کو، اسلام کو قائم رہنا ہے. اللہ نے امت میں ایسے افراد کا جنہوں نے ہر طرح کی قربانیاں دے دی، لیکن دین کی شکل و صورت، زیر زبر کو تبدیل نہیں ہونے دیا. اور ہر زمانے میں، اس زمانے میں جو مدرسے میں لگے ہوئے ہیں، خانقاہ میں لگے ہوئے ہیں، تبلیغ میں لگے ہوئے، سب کیا ہے؟ جہاد میں لگے ہوئے کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پوری پوری حفاظت کر رہے ہیں. ورنہ یہودیوں نے کسر نہیں چھوڑی، ہمارے اندر سے بندے پیدا کیے، ہمارے اندر سے بندے پیدا کیے. کسی نے نبی کی ذات پر بحث شروع کر دی، ہمارے اندر سے بندوں نے. مسلمان کہلانے والے لیکن یہودیوں کے لیے کام کرنے والے ہیں. رسول اللہ کی ذات پر بحث شروع کر دی، آپ کی حیثیت پر بحث شروع کر دی. کسی نے صحابہ کرام کی حیثیت پر بحث شروع کر دی، کسی نے ائمہ کے اوپر بحث شروع کر دی، کسی نے اولیاء کرام پر بحث شروع کر دی، کسی نے علماء پر بحث شروع کر دی. کیا مقصد ہے؟ بھائی یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے دین قائم ہے. تم انہیں چوکیداروں کو برا بھلا کہتے ہو تو پھر دین کو کون بچائے گا بتائیے؟ یہ یہودیوں کا یاد رکھو، یہودیوں نے اسی طریقے پر، آپ تاریخ اٹھائے، اسی طرح عیسائیت نے کیا کہ عیسائیت میں گھسے، اور عیسائیت میں گھسنے کے بعد عیسائی علماء نے غفلت کا ثبوت دیا، جس کا نتیجہ نکلا کہ انہوں نے عیسائیت تبدیل کر دی، شراب کو حلال کر دیا. عیسی علیہ السلام نعوذ باللہ کسی نبی نے شراب نہیں دی، سب کے ہاں شراب کی حرمت تھی، لیکن شراب حلال کر لی. سور کو سب کے اس میں حرام تھا، لیکن سور کو انہوں نے اس میں حلال کر دیا. اور کیا کیا چیزیں ایسی اس دین میں دینے جو ہے وہ عیسوی میں ڈال دی. کفارے کا عقیدہ ڈال دیا. کفارہ کیا ہے عیسائیوں کے ہاں؟ کہ پادری کے پاس جاؤ، میں نے چوری کی ہے، میں نے زنا کیا ہے، میں نے بدکاری کی ہے، میری بخشش ہو جائے گی. یہاں اتنے ڈالر لگیں گے، اتنے ڈالر لے آؤ. وہ ڈالر دو پادری کو، پادری سرٹیفکیٹ بنا دیتا ہے کہ معافی. پادری سے پوچھو کہ بھائی آج تو نے کیسے معاف کر دیا؟ کہا کہ عیسی السلام پھانسی چڑھ گئے، وہ سب کے گناہوں کے بدلے میں چڑھ گئے. نعوذ باللہ من ذالک. اس کو کفارہ کہتے ہیں. آپ بتائیں، آپ تصور کر سکتے ہیں عیسی السلام یہ دین میں یہ بات لائے ہوں گے؟ ہاں تو نبی بھی اللہ کے سامنے روتا ہے، نبی بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا عرض جاری کرتا ہے. انی لما انزلت الی من خیر الفقیر. موسیٰ السلام جیسے پیغمبر دعا کر اللہ میں بھی تیرا خیر کا فقیر ہوں، دعائیں کر رہا ہے. شعیب السلام کی بستی میں جا کر دعا کر رہا ہے، کوئی بستی میں جاننے والے نہیں ہے. یعنی دعا کا اثر دیکھیے، پیغمبر کہہ رہا ہے اللہ میں بھی فقیر ہوں، میں بھی محتاج ہوں تیرا. ایسی دعا قبول ہوئی. اگلے دن بستی کے سب سے بڑے بزرگ، بستی کے سب سے بڑے انسان، بستی کے پیغمبر شعیب علیہ السلام ان کے داماد بن گئے. اگلے دن، ایک دن پہلے پتہ نہیں کیا میرا بنے گا، اور اگلے دن ان کے داماد بن گئے. انہوں نے ان کو دامادی کے شرف سے نواز دیا، اور 10 سال کے بعد الاعظم پیغمبر بن گئے. تو یہ کہہ سکتے ہیں عیسی السلام کے دین میں ہو سکتا ہے؟ اسلام کہا ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی، پادری کے پاس جانا، جو گناہ کرے وہ تمہیں سرٹیفکیٹ دے دے گا، چند پاؤنڈ کے بدلے میں، چند ڈالر کے بدلے میں. کہتے ہیں جی ان کے جو، مجھے انگلینڈ میں کسی نے کہا کہ جی ان کا جو پادری ہوتے ہیں بڑے امیر کبیر ہوتے ہیں، ہمارے مولوی صاحبان کے یہاں ایسا نہیں، ان کے یہاں تو بہت امیر ہیں. تو میں نے کہا ساری قوم جس کام میں لگی ہوئی ہے تو ہفتہ واری کفارے کے کتنے پیسے جمع ہوتے ہوں گے؟ تو ذرا غور تو کرو، سارے کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ بڑے ہنسے کرتے ہیں، بات تو آپ نے صحیح کی، لیکن سارے کیا کر رہے ہیں؟ کوئی یہ جتنے جوڑے جا رہے ہیں ان کے انٹرویو کر لو، شادی شدہ کتنے سارے ایویں پھر رہے ہیں،
پھر وہ چلے جاتے ہیں مہینے کے بعد، ہاں جی اس مہینے اتنی بار یہ کچھ کیا، یہ اتنیوں کے ساتھ یہ میں نے کیا، کتنے ڈالر بنے، کتنے پاؤنڈ، اور کہا چلا جی 500 پاؤنڈ لیا۔ اس کو کیا ضرورت ہے بھائی، کوئی اور کام کرنے کی؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہودیوں نے وہ دین بھی بگاڑا، اس لیے حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ بیچ میں سے یہود نے آنا تھا، بیچ میں سے عیسائیوں نے آنا تھا، فرما ہوا سماک المسلمین، کہا کہ نہیں، میرے آخری پیغمبر کی جو امت آئے گی وہ فرما بردار امت ہوگی، اپنی نبی کی وفادار امت ہوگی، وہ جیسے کیسے ہوں گے دین پر چلیں گے اور دین میں سلامتی ہوگی، چاہے ان میں تھوڑے ہوں گے، 5 مسجدوں کو آباد کریں گے لیکن مسجدیں آباد رہیں گی، گرجوں کی طرح ہفتے کے بعد ٹلی نہیں بجا کرے گی، اور ٹلی کی بعد بھی پادری ٹلی مار مار کر فنا ہو جاتا ہے، پھر کہیں جا کر 1-2 انگریز وہاں جا کر عبادت کرتے ہیں اور اس کی وہ گرجا چل رہا ہے۔ نہیں، 5 ٹائم میں نمازیں ہوں گی، نماز پڑھنے والے نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، مسجدیں آباد ہوں گی، اللہ کا گھر آباد ہوگا، حج پر آباد ہوگا، رمضان میں آباد ہوگا۔ وہ سماک المسلمین، حضرت ابراہیم السلام نے ہمارا نام ہی مسلمان رکھ دیا۔ دوسروں کو تو اللہ نے مسلمان اس وقت کہا ہے جب انہوں نے کوئی فرما برداری کا کام کیا ہے، لیکن ہمارا نام مسلمان رکھ دیا کیونکہ اس امت کے اندر فرما برداری غالب ہے۔ اس لیے میرے دوستو، قربانی کا موقع آ رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بہانوں سے اس سنت سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں، چھوٹے چھوٹے بہانوں۔ قربانی کے وجوب کے لمبے چوڑے اس کی ضرورت نہیں ہوتی، جس پر زکوٰۃ اس کو تو دیر کرنی ہے، ورنہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کی مقدار ضرورت سے زائد سامان ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تھوڑی کم درجے کی لے لیں آپ، میں نے بھی بتایا کہ اتنا بڑا اجر ہے قربانی کا، گویا کہ انسان نے اپنے اولاد اللہ پر قربان کر دی، اتنا بڑا اجر ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باخدا وانا الحمدللہ۔